یہ جو دوسری ریڈنگ ہے اس کے بعد اب تیسری ریڈنگ جس کو فائنل ریڈنگ کہیں گے، اور جو 5 سال سے 10 سال 15 سال کا قانون ہے وہ بھی اس شک میں شامل ہے، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ جی وسیم، دوسری ریڈنگ کے بعد جو تیسری ریڈنگ ہوگی اس کے اندر ڈسکشن ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح 14 لیبر کے ایم پیز جو ہیں انہوں نے مخالفت میں ووٹ دیا ہے، جو 264 ٹوٹل ووٹ حاصل کیے ہیں، اور 19 ٹوٹل اگینسٹ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، جس کے اندر اینڈی برنم نے اس بل کو بالکل سپورٹ کیا ہے، اور اینڈی برنم نے انفارچونیٹلی اس کے اوپر اپنی پوزیشن کو چینج کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا جب انجلا رینر نے اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی جیسے یہ بل اناؤنس کیا تھا ایٹ فرسٹ پلیس، کہ انہوں نے ان کو اس بل کو ان برٹش اناؤنس کیا تھا، ٹھیک ان برٹش ڈکلیئر کیا تھا۔ اس کے اندر بہت سارے ایم پیز نے بھی اس کی حمایت میں بات کی تھی، اور اینڈی برنم نے اس کو انڈورس کیا تھا۔ ٹھیک اب ہے۔ جیسے ہی اینڈی برنم اپنی پرائم منسٹرشپ کی دوڑ کے اندر شامل ہو چکے ہیں، بلکہ وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، تو اب انہوں نے اپنی پوزیشن کو چینج کیا ہے اس کے اندر، لیکن یہ چینج جو ہے ان کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے، کیونکہ 14 ایم پی لیبر کے ایم پیز جو ہیں آلریڈی انہوں نے اپنے آپ کو بالکل شو آف کیا ہے اس بل کی مخالفت میں ووٹ کر کے۔ اس کے ٹھیک ہے۔ علاوہ 80 ایسے ایم پی لیبر ایم پی ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا ہے اینڈی برنم کو، اور انہوں نے اپنے کنسرنز ریز کیے ہیں اس بل کے حوالے سے۔ بالکل تو ایسے۔ اس کا مطلب ہے نمبر آنے والے ٹائم کے اندر نمبر چینج ہونے کے چانسز ہیں۔ جیسے ہی یہ بل آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اندر میرے خیال سے اس کی کنٹروورسیز بڑھ رہی ہیں۔ میرے خیال سے رادر حکومت کو بالکل ڈٹائی کے پیمانے پہ جا کے اس کو پاس کرنے کی بجائے اس کو ٹروتھفلی، اس کو ریئل سینس کے اندر ریویو کرنا چاہیے، ان چیزوں کو ریفارم، اس کے اندر کوئی امینڈمنٹس کرنی چاہیے تاکہ اس کو کنٹروورسی سے باہر نکال کے کوئی ایسا جامع بل سامنے لے کے آنا چاہیے، سولوشن لے کے آنا چاہیے جس کے اندر امیگرینٹس اور اسپیشلی جو اسائلم سیکرز ہیں ان کو جو برطانیہ کی رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈ یو این کنونشن اس کو پورا کیا جا سکے۔ ادروائز مجھے یہ خدشہ نظر آ رہا ہے کہ جیسا ابھی تک جتنی ہماری حکومتی لیول کے اوپر جو ریفارمز اور جو اس وقت تک بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے، اس کے اوپر تنقید ہو چکی ہے، بہت سارے ملین مارچ ہو چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ وسیم، یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لیبر کا اپنا سٹانس کیا ہے، لیبر کی اپنی اوریجنل پوزیشن کیا ہے۔ لیبر جب بھی اپنی اوریجنل پوزیشن سے اس نے اپنی سیٹس لوز کی ہیں، تو اینڈی برنم کو بھی اپنی اوریجنل پوزیشن کی طرف آنا چاہیے، رادر کے کسی پولیٹیکل پریشر کو لے کے ایسا کنٹروورشل جو بل ہے اس کو پاس کرائیں بائی ہک اور کروک۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کو سوچ کے بات کرنی چاہیے، ان بالکل۔ کو اب رانا بیٹھنا صاحب چاہیے یقیناً اس بل کے اوپر۔ بل پر بہت سارے تحفظات ہیں، بہت سارے جو پوائنٹس جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، 5 امپورٹنٹ پوائنٹ جن کو ہم نے رکھا ہے موضوع بحث، اس میں سے تقریباً 3-4 پوائنٹس ہم نے امپورٹنٹ ڈسکس کیے ہیں، لیکن ایک اس سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ سے میں ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو غیر ملکی مجرمان ہیں ان کو ان کے ملک کے حوالے کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور اب بات ہے کہ کچھ ایسے مجرمان بھی ہیں، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ہم چاہتے نہیں ہیں کسی کا نام لیں اس پروگرام کے اندر، میں ایک جنرل جو ہے وہ ڈسکشن آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کچھ ایسے مجرمان ہیں جنہوں نے اس ملک میں سزا پوری کی ہے اور 50-60 سال سے زیادہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن ان کی سٹیزن شپ جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، شہریت ان کی ختم کر دی گئی۔ اب 50 سے 60 سال سے وہ اس ملک کے بھی شہری نہیں ہیں، ان کے ریکارڈ میں بھی نہیں ہے،
اب وہ اس ملک کے شہری ہیں، اب ان کی شہریت منسوخ کر دی گئی، لیکن ان کی فیملی، بچے، ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی، ریلیٹیو تو اس کنٹری کے اندر ہے۔ اب اس شخص کو آپ جس نے جرم اس ملک میں کیا ہے، سزا اس ملک میں بھگتی ہے، تو کسی ایک ایسے ملک میں کیسے بھیجیں گے؟ لیٹس سے کہ پچھلے دنوں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ کچھ بندے پاکستان ڈپورٹ کیے گئے، وہ پاکستانی شہری نہیں تھے، وہ افغانی شہری تھے یا کسی اور جو تھی قومیت سے تھے، لیکن وہ پاکستان ڈپورٹ کر دی گئے۔ پاکستان نے کہا جی یہ تو ہمارے شہری نہیں ہیں، ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ اب اسی طرح جو لوگ 50-60 سال سے آئے، انہوں نے یہاں پر فیملیز ان کی ہے، تو اب وہ قانون بھی یہ چینج کر رہے ہیں جو 1971 جو امیگریشن کے قوانین ہیں اس وقت بنائے گئے تھے، جو اس وقت آڑے آ رہے ہیں حکومت کے۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کس طرح سے حکومت ان قوانین کو چینج کرے گی، اور کس طرح سے جو مجرمان ہیں ان ملکوں کے حوالے کیے جائیں گے؟ پھر ایسا لگ رہا ہے کہ ان ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات میں سرد مہری آئے گی۔ سرد مہری سے مراد آپس میں اختلافات، لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملے گی۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی وسیم، جو فورن کرمنلز جو اسپیشلی بلانگس ٹو کامن ویلتھ کنٹریز، ان لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کی جو بات ہو رہی ہے، اس بل کا حصہ ہے، اس کو ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو بغیر کسی رکاوٹ اور بغیر کسی بحث کے ان کے ملکوں کے اندر بھیج سکیں۔ یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رادر، جیسے آپ نے کوٹ بھی کیا، کہ رادر کے رانگ جو شہری ہیں، جیسے افغانی شہریوں کو پاکستان بھیج دیا گیا، یہاں پر ڈپلومیسی کے تھرو جو کمیشنز ہیں، جو مقررہ کمیشنز ہیں دوسرے ملکوں کے اندر، تمام کنٹریز کو ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے، اور یہ ابھی سے ان کو روکنا چاہیے اس طرح کی کوئی بھی رانگ فل ایکٹ سے۔ اور برطانوی حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، رادر کہ وہ سمپلی اس بات پر توجہ دیں کہ کوئی بھی فورن کرمنل ہے اس کو بس برطانیہ سے نکالنا ہے، جو اس وقت پالیسی چل رہی ہے، نافذ العمل ہے، تو اس کے جو پروسیجرز ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ متعلقہ جو کونسلیٹس ہیں، جو کمیشن، ہائی کمیشنز ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کی ویریفائی کرنا چاہیے ان کی ڈیپوٹیشن کے لیے۔ لیکن یہ تو بات ہم نے کی ہے کہ اس کا پروسیجر اڈاپٹ کرنا چاہیے پراپر، نہ کہ کوئی بھی شہری پکڑ کے کسی بھی ملک میں بھیج دیں۔ اس سے برطانوی حکومت کو بہت سارے جو کمپنسیشن کلیمز ہیں وہ آنے کا خدشہ ہوگا، اس سے اور جو پبلک منی ویسٹ ہونے کا خدشہ ہوگا۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ایک شخص 30 سال سے 40 سال سے یہاں پر مقیم ہے، اور وہ کسی بھی قسم کی جو کرمنل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس کو سینٹنس ہوئی ہے، اور اس کو وہ پروسیس کر رہے ہیں اس کے اوریجنل ہوم کنٹری کی طرف، جہاں پر نہ تو اس کا کوئی پراپرٹی ہے، نہ اس کا کوئی فیملی ممبر ہے، نہ اس کا کوئی سوشل نیٹ ورک ہے وہاں پر جس کے اوپر وہ انحصار کر کے وہاں پر اپنی زندگی کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہی ہیومن رائٹس ہیں وسیم، جس کو بیسیکلی یہ امپیکٹ کرنے جا رہے ہیں بیڈلی۔ تو یہی وہ پوائنٹس ہیں جس کو جو اس طرح کے لوگ جو ہیومن رائٹس کو انگیج کر کے اپنے آپ کو یہاں پر رکنے کے لیے ان سے درخواست کرتے ہیں، اسی لیے ان کو اب برطانوی حکومت ان چیزوں کو ریفارم کے تھرو ختم کر کے اپنی جو ڈیپوٹیشن کو اس طرح کے لوگوں کو سموتھ کرنا چاہ رہی ہے۔